امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ منرلز کی اہمیت انتہائی اہم ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کا اندازہ ہم اس کے منرلز کے استعمال سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی ملک کتنا ترقی کر رہا ہے. یہ ہم جاننا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں منرلز کی کتنی کنزمپشن ہے, منرلز کی کتنی اپگریڈیشن ہو رہی ہے اور کس قدر وہ منرلز کو یوٹیلائز کر رہا ہے. تو آج کے اس سیشن میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے ٹاپ 15 کنٹریز کے بارے میں جو منرلز کو امپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آج ہم ڈسکس کریں گے ان 15 ممالک کو, ٹاپ 15 ممالک کو جو منرلز کی امپورٹ کرتے ہیں. تو ان میں 15 نمبر پر آتے ہیں میکسیکو. میکسیکو کی جو اینول امپورٹ ہے منرل کی وہ 64 بلین US ڈالر ہے, جو کہ گلوبل ٹریڈ کا 1.52% بنتا ہے. 14 نمبر پر تائیوان آتا ہے اور وہ امپورٹ کرتا ہے 87.6 بلین US ڈالر کی اور اس کا شیئر 2.04% بنتا ہے. 13 نمبر پر آتے ہیں اسپین, جس کے امپورٹ کا والیوم ہے 90.6 بلین US ڈالر اور اس کا شیئر 2.11% بنتا ہے. 12 نمبر پر سنگاپور ہے اور اس کی ٹریڈ ہے 1.04 بلین US ڈالر اور اس کا شیئر بنتا ہے 2.41%. 11 نمبر پر بیلجیم 104 بلین US ڈالر اور شیئر ہے 2.49%. 10 نمبر پر آتا ہے یونائٹڈ کنگڈم یعنی UK. اس کی امپورٹ ہے 133 یعنی 133 بلین US ڈالر اور اس کا گلوبل ٹریڈ میں شیئر ہے 2.75%. 9 نمبر پر اٹلی ہے 151 بلین US ڈالر اور شیئر ہے 3%. 8ویں نمبر پر آتا ہے فرانس اور فرانس کا شیئر ہے 152 بلین US ڈالر کی وہ امپورٹ کرتا ہے ہر سال, 152 بلین US ڈالر کی, اور اس کا گلوبل ٹریڈ میں شیئر بنتا ہے 3.42%. 7ویں نمبر پر آتا ہے نیدرلینڈ. نیدرلینڈ اینولی 185 بلین US ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے اور اس کا شیئر بنتا ہے 4.3%. 6 نمبر پر ہے جرمنی 208 بلین US ڈالر. یعنی جرمنی ہر سال 2022 کا ہم ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں. 2022 میں جرمنی نے 208 بلین US ڈالر کی منرل امپورٹ کی اور اس کا شیئر بنتا ہے 4.5%. 5ویں نمبر پر ہے ساؤتھ کوریا. ساؤتھ کوریا نے 212 بلین US ڈالر کی منرل امپورٹ کی اور اس کا شیئر بنتا ہے 4.94%. نمبر 4 پر جاپان ہے. یعنی 2022 میں جاپان نے 258 بلین US ڈالر کی منرلز امپورٹ کی اور اس کا شیئر بنتا ہے 5%. نمبر 3 پہ ہے انڈیا 291 بلین US ڈالر اور اس کا شیئر ہے 6.78 بلین. اس کا شیئر ہے گلوبل ٹریڈ کے اندر 6.78%. میں ہمیشہ اپنے آپ کو, اپنے ملک کو کمپیٹ ہم کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ, باقی دوسری چیزوں کے ساتھ ہم انڈیا کو کمپیٹ کرتے ہیں چونکہ وہ ہمارا نیبر کنٹری ہے. ہم ایک ساتھ اکٹھے آزاد ہوئے اور اس کی جو منرل کی کنزمپشن ہے وہ 291
بلین US ڈالر کی ہے 2022 میں، جبکہ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ 2022 میں 47 بلین ڈالر کا تھا۔ یعنی کہ گورنمنٹ کا، ہماری حکومت کا جو 2022 کا بجٹ تھا وہ 47 بلین US ڈالر کا تھا، جبکہ انڈیا نے 2022 میں 291 بلین ڈالر کی منرل ایکسپورٹ کی، جس کو اس نے پروسیس کیا، اس کو ویلیو ایڈڈ کی اس میں، اور کچھ پورشن اپنے ملک میں استعمال کی اور کچھ اس نے اس کے پروڈکٹ بنا کے دوبارہ دنیا میں ایکسپورٹ کر دی۔ تو انڈیا کی منرل سیکٹر بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے، بہت سارے منرلز میں وہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے منرل ریسورسز کو یوٹیلائز کریں، ہم بھی اپنی پروسیسنگ انڈسٹری کو بہتر بنائیں۔ جو مٹیریل ہمارے پاس پاکستان میں نہیں ہے یا لو ویلیو ہے تو ہم باہر سے اس کو فنش فارم کی بجائے را فارم میں امپورٹ کریں۔ بہت ساری منرلز ہیں جن کو ہم پاکستان سے را فارم میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر باہر سے ہم اس کو ویلیو ایڈڈ کر کے منگواتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم پاکستان سے کرومائٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ایز کمپیئر ٹو فیرو کروم کے مقابلے میں کرومائٹ کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، اور پھر ہم باہر سے فیرو کروم منگواتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم میگنیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور باہر سے ہم فیرو میگنیز منگواتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری منرلز ہیں جن کو ہم را فارم میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ جو منرل ہمارے پاس نہیں ہے اس کو ہم را فارم میں دنیا سے منگوائیں، اپنے ملک میں پروسیسنگ انڈسٹری لگائیں، جس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، منرلز میں ویلیو ایڈیشن بھی ہوگی، اور ہم ایک کم قیمت پر چیز خرید کے اس کو ویلیویبل مٹیریل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو جی دوسرے نمبر پر آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ۔ تو 2022 میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے 329 بلین US ڈالر کی منرل امپورٹ کی، اور اس کا جو شیئر بنتا ہے وہ 7.65% گلوبل مارکیٹ میں بنتا ہے۔ اور پہلے نمبر پر چائنا ہے، اور چائنا نے جو منرل امپورٹ کی 2022 میں وہ 627 بلین US ڈالر کی بنتی ہیں، اور اس کا شیئر جو ہے وہ گلوبل ٹریڈ کے اندر 14.5% بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھیں تو جو 3 ریپڈلی گروئنگ کنٹریز ہیں وہ پہلے نمبر پہ چائنا ہے، دوسرے نمبر پہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، اور تیسرے نمبر پہ انڈیا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ انڈیا بہت جلد USA کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان میں گیپ زیادہ ہے، ایون یونائٹڈ اسٹیٹ اور چائنا کے درمیان میں گیپ زیادہ ہے۔ 329 یونائٹڈ اسٹیٹ کی فگرز آ رہی ہے اور چائنا کی فگر 623، یعنی کہ آلموسٹ 2 ٹائمز زیادہ ہے چائنا کی امپورٹ منرلز کی، جبکہ انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کی گیپ کو ہم دیکھیں تو وہ بہت کم ہے۔ یعنی کہ انڈیا کی ٹریڈ ہے 291 بلین US ڈالر، جبکہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی امپورٹ ہے وہ 329 بلین US ڈالر کی بنتی ہے، اور یہ جو ڈفرینس ہے اونلی تقریباً کوئی 40 بلین ڈالرز کا بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کی جو معیشت ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے، اس کا منرل سیکٹر بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ جاپان کو تو وہ پیچھے چھوڑ چکا ہے، ساؤتھ کوریا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، جرمنی کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، نیدرلینڈ، فرانس، اٹلی، ان سب سے وہ بہت آگے نکل گیا ہے، اور اب وہ ٹاپ 3 کی دوڑ کے اندر ہے، جبکہ پاکستان اپنے منرلز کی نہ ایکسپورٹ میں کسی فگر میں آ رہا ہے، نہ منرلز کی امپورٹ میں کسی فگر میں آ رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے پالیسی سازوں کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جس سے ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے، جس سے ملک کے منرل پوٹینشیل کو یوٹیلائز کیا جائے۔ وہ بھلے نیشنل انویسٹرز کام کرتا ہے یا انٹرنیشنل انویسٹر کام کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس منرل ریسورسز بہت ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا کہ پاکستان میں منرل پوٹینشیل کیا ہے اور ہم کہاں کہاں پہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔
تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ یہ معلومات ہمارے دوستوں تک بھی پہنچیں، سب تک پہنچیں، تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو کہ ہم کس پوزیشن پہ ہیں اور ہم کیسے اپنی اکانومی کو اور اپنے منرل سیکٹر کو امپروو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔